افغانستان سے پاکستان پر ایک اور حملہ ہوا ہے۔ کارروائی میں ایک نان کمیشنڈ آفیسر سمیت 6 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 14 حملہ آور بھی مارے گئے ہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جنگ بندی کے مؤثر ہونے کے بعد افغان طالبان اور پاکستانی فوج کے درمیان چمن بارڈر پر بھی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، اور چمن بارڈر پر افغان سائڈ پر موجود طالبان کے نمائندوں نے پاکستانی فوج کو بارڈر کے قریب گشت کرنے سے روک دیا، اور ان کا کہا گیا ہے کہ جناب اگر آپ نے گشت کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم فائر کھولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس ساری صورتحال میں جنگ بندی کا برقرار رہنا، اس کے اوپر جناب ایک بہت بڑا سوال لگ چکا ہے۔ یہ جو دونوں واقعات ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں افغان وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد کی، جنہوں نے کل ایک آن لائن پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الجزیرہ کو ایک انٹرویو بھی دیا ہے۔ اس کے اندر کون سے اہم پوائنٹس ہیں اس کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قطر نے، جس نے کل ایک نیا بیان جاری کیا ہے اور پرانے بیان کو انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا ہے، اس سٹوری کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جن کی روشنی میں یہ جو سیز فائر ہے یا جنگ بندی ہے اس کا برقرار رہنا مجھے بہت ہی زیادہ مشکل دکھائی دیتا ہے۔ کل جب یہ جو جنگ بندی کا ایک ڈاکومنٹ سامنے آیا اور اس کے بعد افغانستان کی حکومت کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کی طرف سے ایک 5 حصوں پر مشتمل ایک پوسٹ بھی سامنے آئی، اور میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ پاکستان، قطر یا ترکی ان کے موقف کے برخلاف میں نے آپ کے ساتھ صرف افغان حکومت کے ترجمان کی طرف سے جاری کیے جانے والے بیان کی روشنی میں بات کی تھی، اور وہاں پر بھی وہ ہائی لائٹڈ پورشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو شیئر کر رہا ہوں، جس میں افغان حکومت کے ترجمان نے واضح طور پر لفظ بارڈر کا ذکر کیا تھا، اور بارڈر کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن، جس کو پاکستان کی طرف سے سرحد کا درجہ دیا گیا، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوحہ ایکارڈ میں بھی لفظ بارڈر ہی استعمال کیا گیا تھا، جس کی بنیاد پر میزبان ملک قطر کی طرف سے جو ابتدائی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی اس کی سیکنڈ لاسٹ لائن میں بھی لفظ بارڈر ہی استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ افغانستان کے اندر ڈیورنڈ لائن اور بارڈر کے معاملے کو لے کر ایک بحث کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ملا یعقوب کے اوپر سخت تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ جناب انہوں نے افغانستان کے درینہ موقف پر سرنڈر کر دیا۔ اور اس کے بعد ملا یعقوب مجاہد ایک آن لائن پریس بریفنگ کرتے ہیں، اور اس آن لائن پریس بریفنگ میں ملا یعقوب ایک مرتبہ پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کو ایک فرضی لکیر قرار دیتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا تھا، اور انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ دوحہ میں پاکستان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں ڈیورنڈ لائن کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی ملا یعقوب کے مطابق وہ محض یہ جو سرحدی تنازعات کی بجائے براڈر پرسپیکٹو میں تھی، اور اس گفتگو میں فوری طور پر سیز فائر پر اتفاق کیا گیا، اور سیز فائر دونوں طرف نے منظور کی۔ یہ اس ڈائلاگ کا سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ملا یعقوب کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ افغانستان کا کوئی حصہ اس وقت کسی اور کے کنٹرول میں نہیں ہے، تمام افغانستان کے اوپر یہ جو امارات افغانیہ ہے اس کی حکومت ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی گروپ چاہے وہ کسی بھی نام سے ہو، وہ اگر پاکستان پر حملہ آور ہے تو یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے۔ یہ انہوں نے میڈیا بریفنگ کے اندر اس بات کا ذکر کیا۔ اس کے بعد جب الجزیرہ کو انہوں نے انٹرویو دیا تو الجزیرہ میں بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے کہ جناب یہ
ایک ایسا جو ہے وہ صورتحال ہے جس کے اوپر بعد میں بات کی جائے گی. ابھی ڈیورنڈ لائن کے اوپر ہم نے کسی طرح کی کوئی نیگوسیشن نہیں کی اور انہوں نے پاکستان کے اوپر جو اس وقت جاری کارروائی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو دور قرار دیا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی, اس کو پاکستان سے خود نبٹنا چاہیے. یعنی ملا یعقوب نے یہ جو بعد از یہ جو معاہدہ ہے اس کے بعد کی دی جانے والی سٹیٹمنٹس میں انہوں نے ٹی ٹی پی سے جو ہے اوپنلی کھلے بندوں علیحدگی اختیار نہ کرنے کا موقف اختیار کیا, جو کہ بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے میرے نزدیک یہ جو سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے اس میں افغان طالبان جو ہیں وہ دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے, اور ایسا لگتا ہے کہ معاملات کو حل کرنے سے متعلق پاکستان کی طرف سے جو سفارتی اقدامات کیے گئے ہیں طالبان کی طرف سے اور ملا یعقوب کی طرف سے دیے جانے والے بیانات سے لگتا ہے کہ وہ ناکافی رہے ہیں, اور پاکستان ایک اور تنازع کی طرف دھکیلا جا سکتا ہے جس سے وہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے, یعنی فل فلیج وار افغانستان کے ساتھ. اسی طریقے سے یہ جو قطر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کا پہلا عکس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. سرخ رنگ کے اندر قطر کی یہ جو ایک ٹیمپلیٹ ہے اس کے اندر قطر کی وزارت خارجہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی, اور انہوں نے ایک جانب مذاکرات کی کامیابی پر اظہار مسرت کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بارڈر سیکیورٹی کے مشترکہ میکنزم پر بات کی گئی تھی, اور لفظ بارڈر قطر کی طرف سے استعمال کیا گیا تھا. کل جب یہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی ذبیح اللہ مجاہد کی, اس کے اوپر کسی طرح سے امارات اسلامیہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا, اور ذبیح اللہ مجاہد کی یہ سٹیٹمنٹ اس وقت بھی ذبیح اللہ مجاہد کے ایکس اکاؤنٹ پر موجود ہے اور وہاں پر لفظ بارڈر بھی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود ملا یعقوب نے اس معاملے کو قطر کی حکومت کے سامنے اٹھایا اور ان کے اوپر دباؤ ڈالا, اور ان کو اس بات کی وارننگ دی کہ اگر آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں سے یہ بارڈر کا لفظ نکال کر نئی سٹیٹمنٹ جاری نہ کی تو پھر افغان طالبان حکومت اس جنگ بندی کے معاہدے سے دستبردار ہو جائے گی. اور قطر میں بیٹھ کر ملا یعقوب نے یہ دھمکی قطر کی حکومت کو دی, جس کے بعد قطر نے فیس سیونگ دینے کی کوشش کی طالبان کی حکومت کو, اور ان کی طرف سے ایک نئی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی جس میں بارڈر کا کسی طرح کا کوئی ذکر نہیں, بلکہ اس خواہش اور امید کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں مشترکہ طور پر اپنے تنازعات کو حل کر لیں گے. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.